نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، گزشتہ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر ابتدائی اور مختصر گفتگو کی تھی، اور میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے جس ہستی کی ذات کو اور زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ انسانیت کی نجات، انسانیت کے لیے امن، سکون، سلامتی اس دنیا میں آخرت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کی زندگی کے مطابق اگر ایک مسلمان خصوصاً اور عموماً کوئی بھی انسان آپ کے مطابق جب زندگی گزارے گا تو اس دنیا میں بھی اس کے لیے امن ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے امن اور سلامتی ہے اور کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر چاہے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے یا نہ کہے، کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنایا ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھیں، جب یہ بات طے شدہ ہے، جس خدا نے ساری کائنات کو بنایا ہے اسی نے یہ فرمایا ہے، تو اب یہاں سے ایک بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، عقیدے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک ہے اعلان نبوت سے پہلا اور ایک ہے اعلان نبوت کے بعد والا۔ اللہ رب العزت نے اس بات میں کوئی فرق نہیں کیا کہیں بھی کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت والی بعد کی زندگی اس کو تو آپ نے فالو کرنا، اور پہلے ہر ایک میں پیدائش سے لے کر وصال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت، ہر فعل، ہر ایکشن، ہر ایک ہی وہ خوبصورت ہے اور ہر ایک کی پیروی کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر وصال تک، اعلان نبوت تک جو 40 سال کا عرصہ ہے نا، اس 40 سال کے عرصہ میں کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی آپ کا فعل ایسا نہیں ہے کہ جس سے خدا تعالی نے بعد میں ممانت نازل کی ہو، یعنی اعلان نبوت کے بعد قرآن تو نازل ہو اس کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا زندگی میں اعلان نبوت سے پہلے 40 سال میں ایسا کام کیا ہو کہ جس کی ممانت کر دی گئی ہو قرآن پاک میں، آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کسی قسم کا جس کو بعد میں قرآن حکیم نے گناہ کہا ہو، منع کیا ہو جس کام سے، اور وہ کام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت سے پہلی والی زندگی میں کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کئی ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید قرآن نازل ہونے کے بعد کا مسئلہ لگ گیا اور پھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے لے کر میں یاد کروں پیدائش سے لے کر وصال تک ابھی بالکل چند گھنٹے کے تھے نا، تو اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا۔ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، یا آپ سے کام کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کی ممانت بعد میں آ گئی ہو، آپ نے کبھی کوئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی
پیدائش تا وصال ہر ایک سرکار کی حرکت قابل اقتداء ہے، قابل تقلید ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ بس جو خاص ہیں ان کو واضح بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں تو صرف جیسے 4 سے زائد نکاح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ بہرحال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں وہ بیان کر دی گئی، ان کے علاوہ ہر بات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے زندگی کو بنانا ہے۔ چونکہ آج کے زمانے میں جو فتنہ فساد اسلام پر حملہ آور اسلام دشمن قوتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا ہتھیار بطور ہتھیار وہ استعمال کرتی ہیں عورت کو اور نکاح کے معاملات کو، یہ اس کو بہت بڑا ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ اسلام پر حملہ آور کس راستے سے ہو رہی ہے اور کس طریقے سے حملہ ضروری نہیں کہ کوئی گن کے ساتھ ہو اور توپ اور میزائلوں کے ساتھ ہو۔ بھائی ذہنوں پر جو حملے ہوتے ہیں نا، یہ توپ اور تیر کے حملے سے بڑا حملہ ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے۔ یہ جو نظریے کا حملہ ہوتا ہے، کلچر کا جو حملہ ہوتا ہے، یا جو نظریات کے حملے ہوتے ہیں، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے یا جو کوئی بیان کیے جاتے ہیں، یہ ان سے مہا بڑے عملے ہوتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بہت زیادہ، اور خصوصاً جب اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بچوں کے ذہنوں میں یہ زہر بھرا جا رہا ہو، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس زہر کو اپنی اولاد کے ذہنوں سے نکالے، اور پھر یہ بھی لازم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی روشنی میں اس مسئلے پر خصوصی توجہ دے کہ ماحول کو دیکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح میں تاخیر نہ کریں، ان کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں کسی کی خوشی کے لیے، اور اس غلط ماحول کی وجہ سے، جو ماحول ہمارے ارد گرد جو بنایا گیا ہے، اس ماحول کی وجہ سے اپنے بچوں اور یا بچیوں کا نکاح میں تاخیر نہ کریں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دیا ہے نکاح کے لیے، اور جب پہلا پیغام آ جائے کسی بھی بچے کے لیے یا کسی بھی بچی کے لیے کسی کی طرف سے بھی، اگر کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو اس پیغام کو بلا وجہ رد نہ کریں۔ آج ہمارے لوگ آزمائش میں ڈالتے ہیں اپنی اولادوں کو، اور حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے یا بچی بالغ ہو جائے، ماں باپ پر یہ فرض ہے کہ جلد از جلد اس کے نکاح کا انتظام کریں، جلدی۔ اور جتنا اگر وہ کسی گناہ میں وہ پڑ گئے تو جہاں پر وہ گناہ کرنے والے مجرم ہو گئے، وہاں ان کے والدین بھی مجرم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے تو بلا وجہ تاخیر کیوں کی ہے۔ تو نکاح کے معاملات، اور یہ ایسا سنسیٹیو مسئلہ ہے اور جلد از جلد حل کرنے والا مسئلہ جس پر ہمارے والدین کی توجہ ہی نہیں ہے، اور جس چیز کا خدا نے ہمیں حکم نہیں دیا ہم ان کاموں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اور جس کا حکم دیا اس کو فراموش کیا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے بچہ جاب کرے گا، پیسہ کمائے گا، پھر اللہ کے بندو، قرآن پاک نے اللہ پاک نے فرمایا پیسہ، دولت، سارے معاملات یہ نکاح کے بعد خدا اس کے دروازے کھولتا ہے۔ اب نکاح کر دو، اللہ مالک ہے، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں نے اس لیے یہ ابتدائی باتیں کی
میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح کے بارے میں جو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا ہوا، جب اس کو پڑھا تو یقین کریں سبحان اللہ، ایک ایک بات پر اتنا حسن، اس قدر اس میں مجھے، یعنی پوری امت اگر اس پر عمل کرے تو ہزاروں ہزاروں گھروں میں لڑائیاں، فتنے، فساد، ناچاکیاں، پریشانیاں، ڈپریشن ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، جو حضرت خدیجہ کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ عرب کی انتہائی امیر ترین خاتون تھی، دولت کے اعتبار سے پورے مکہ کی دولت ایک طرف، پورے مکہ کی دولت ایک طرف، اور تجارت میں ان کا ایسا، اور صرف حضرت خدیجہ کی تجارت پورے اہل مکہ کی تجارت کے مساوی تھی، اس قدر دولت مند تھی آپ۔ دولت کے اعتبار سے کوئی بھی مکہ میں آپ کا ہم پلہ نہیں تھا، دولت بھی تھی۔ حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ پورے عرب میں آپ سے زیادہ حسن و جمال میں کوئی بھی آپ کا ہم پلہ نہیں تھا۔ سیرت و کردار میں حضرت خدیجہ کو پورے عرب اہل مکہ کو طاہرہ، طیبہ، طاہرہ، پاکیزہ خاتون کے نام سے مشہور تھی کہ آپ کا خوبصورت کردار، پاکیزہ سیرت، طیب و طاہر، کوئی کائنات کی ایسی خوبی نہیں تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ دی ہوئی ہو۔ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، لیکن دونوں شوہروں کی وفات ہو گئی، اور آپ سے پہلے اولاد بھی تھے۔ آپ کی عمر مبارک تھی 40 سال حضرت خدیجہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال۔ جب سفر شام سے واپس آئے، سارے معاملات آپ کے غلام میسرہ نے بتایا، آپ نے خود بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ خاتم النبیین، امام الانبیاء ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے جب آپ کی نبوت کی بھی اطلاع دی، برگ ختم خاتم النبیین ہونے کی اطلاع دی، اور آپ کے اوصاف فرمائیے جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے میرے علم کی روشنی میں آپ اللہ کے نبی ہیں، اور جلد آپ اعلان کر دیں گے اپنے نبوت کا۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بالکل اور حضرت خدیجہ کے ساتھ عرب کے بڑے بڑے نامی گرامی، مال و دولت والے، عزت و آبرو والے، حسن و جمال والے آپ کو کئی پیغام نکاح دے چکے تھے، لیکن آپ نے کسی کا قبول نہ کیا۔ ادھر کیا تھا کہ پیغام آتے تھے، آپ سب کے پیغامات کو رد فرما دیتی تھی، اور ادھر کیا کہ جب یہ سارا معاملات دیکھا تو اپنی سہیلی حضرت نفیسہ کو بلا کر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا پیغام نکاح۔ مختصر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت نفیسہ نے آ کر یہ سارا معاملہ کی تو اب یہ ہے طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو سننے کے بعد کوئی جواب نہ دیا، اور فرمایا میں اپنے جو میرے کفیل، میرے چچا، میرے خاندان والے، میں ان سے مشورہ کروں گا۔ آج باہر ایڈورٹائزمنٹ لگے سیو می فرام ارینج میرج، اور بھائی اسلام میں فورس میرج تو نہیں ہے، لیکن ارینج میرج یہ حسن ہے اسلام کا، یہ مسلمانوں کا کلچر ہے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے والدین، اپنے بڑوں کو اعتماد میں لے کر شادیاں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست نہیں کیا، آپ نے فرمایا ہم اپنے بزرگوں سے بات کریں گے۔ بات کی گئی، منظور کر لیا گیا رشتہ۔ آخر کار میں مختصر عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، چاچے آپ کے، تائے آپ کے، جو آپ کے خاندان والے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
نکاح کے لیے گئے، حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا اور خطبہ دیا، اور اس میں آپ نے اپنی عظمتیں، شانیں، خدا کی حمد و ثنا اور اپنا خاندانی جو عزت و وقار ہے اس کو بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کیا، اور 500 دینار حق مہر مقرر کیا گیا، درہم یا دینار، میرے دن میں اس کو کلیئر نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیں، پہلا اور یہی طریقہ ہونا چاہیے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 500 یہ مقرر کیا نا حق مہر، تمام ازواج مطہرات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں سب کا یہی رکھا ہے، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ جو معاملہ ایک کے ساتھ ہو وہی معاملہ سب کے ساتھ ہو۔ جب یہ نکاح ہوا اور ادھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طرف سے انہوں نے ان کی طرف سے بھی اٹھے لوگ، جیسے ہم خطبہ پڑھتے ہیں، آج خطبہ تو یک طرفہ ہوتا ہے لیکن اس وقت 2 طرفہ خطبہ تھا۔ یہ ہے وہ نقطہ جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے گھروں میں فتنے فساد دینا، کیونکہ لوگ میرے پاس آ کر بیان کرتے رہتے ہیں، جو میں نے نچوڑ خلاصہ نکالا ہے نا گھروں میں فتنے فساد کا، اس کا ایک سبب یہ ہے، کبھی تو مرد عورت کے خاندان والوں کو عزت نہیں کرتا، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، ان کو حقارت سے بیان کرتا ہے، اور کبھی عورت مرد کے رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ گھروں کا سکون تباہ ہوتا ہے۔ اس نکاح میں ابھی پہلے روز ہی ابھی نکاح ہو رہا ہے، تو آپ دونوں کے ذرا دیکھیں بیانات۔ حضرت ابو طالب آپ نے جب اپنے خاندانی وجاہت و شرافت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کیا، سارے معاملات کیے، اور ساتھ ساتھ ان کے خاندان کی عظمت کو بھی بیان کیا، اور اسی طرح جب ان کی طرف سے اٹھ کر بات چیت کی گئی، اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے ساتھ اپنے خاندانی نجابت و شرافت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا۔ تو میرے بھائی یاد رکھ لیں، جب تک مرد اپنی بیوی کے خاندان کی عزت نہیں کرے گا آپ گھر میں سکون نہیں لا سکتے، اور جب تک بیوی اپنے شوہر کے خاندان کی عزت و آبرو کو، اس کی حفاظت نہیں کرے گی، اس کو نہیں مانے گی، اس کو بیان نہیں کرے گی، اس کا خیال نہیں رکھے گی، گھر میں امن نہیں آ سکتا۔ ضروری ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے جو بھائی ہیں، جو سسرالی رشتے ہیں، جتنے بھی ان کے متعلقہ ہیں، ان کی عزت کرے، اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے تمام جو بھی رشتہ دار ہیں ان کی عزت کرے، ان کی رسپیکٹ کرے، ان کے احترام کرے۔ یہ چیز جب میں نے پڑھی تو یقین کرے میں نے کہا سبحان اللہ، کیا کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیا ہے آدھے نہیں، میرا خیال ہے 2/3 گھروں کے فتنے فساد اسی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، واللہ عالم، مجھے نہیں پتہ ہندوؤں کے ساتھ رہنے یا کس وجہ سے یہ جاہلانہ بات ہمارے لوگوں کے، خصوصاً جو بر صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں، باقی کا نہیں مجھے پتا، کہ جو ہے نا عورت یہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، یہ بات ہے، یہ جاہلوں کے، میں پڑھے لکھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، یہ جاہلوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، وہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے، وہ تیرے گھر کی امین ہے، وہ تیرے گھر کا حسن ہے، وہ تیری عزت و ابرو ہے۔ اسی طرح جو شوہر ہے وہ عورت کا غلام نہیں ہوتا، وہ اس کا سر کا تاج ہوتا ہے، وہ اس کی عزت و ابرو ہوتی ہے۔ تو اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اب نکاح کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر منتقل ہو گئے، آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب یہ آپ پڑھیں آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ حضرت خدیجہ، میں نے عرض کیا کتنی امیر میں ان کا بیان کر چکا ہوں، آپ نے ساری دولت سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اپنا بزنس، اپنی دولت، اپنا ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ بس یہ ہے اسوہ حسنہ۔ لیکن کیا دوسرا سبب جو گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مرد کے عورتیں کہتی ہیں میں کماتی ہوں تو میرا شوہر گھر میں بیٹھا رہتا ہے، اور کبھی ایک مرد کہتا ہے بھائی میں سنیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چیز حوالے کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی پر اٹھائیں حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کا مال آپ کو دے بھی دیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال پر بیٹھ کر اور گھر میں فری بل آرام کے ساتھ بیٹھ کر اس کو استعمال کر کے زندگی نہیں گزاری۔ آپ نے خود کام کرتے تھے، خود کماتے تھے، خود تجارت کی، اسی حضرت خدیجہ کی تجارت کو پھر بام عروج پر پہنچایا، اور امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کی، اور جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تجارت میں جتنا نفع تھا اس سے بھی زیادہ نفع کماتے، کیونکہ امانت و دیانت بنیادی چیز ہے۔ بتا دیا یہ مرد وہ نہیں ہے کمائے بیوی اور کھائے مرد۔ اگر بیوی کی کمائی مرد کھاتا ہے نا، تو پھر اگر بیوی اس کے ساتھ غلاموں والا معاملہ کرے تو اس کے ذمہ دار بیوی نہیں ہے، مرد ہے۔ اگر تم مرد بننا چاہتا ہے نا تو کما کر بھی کھلاؤ اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے مال پر گون بات چلو اب جو مال آ گیا ہے لہذا مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام فرمایا، بزنس کی ہے، پہلے بکریاں چرائی ہیں پھر آپ نے تجارت کی ہے۔ اور یاد رکھ لیں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رزق کے جو بہت بڑا جو ذریعہ ہے نا ان میں سے ایک بڑے ذرائع میں سے تجارت ہے۔ آج مسلمانوں نے تجارت سے منہ پھیرا، اور جب کی بھی تجارت اس میں بددیانتی کی، اور پوری دنیا میں غیر مسلموں نے تجارت پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے ذمہ دار غیر مسلموں سے زیادہ خود ہم مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے جب بددیانتی کی ہے تجارت میں، اور جب جو بھی کسی کے ساتھ کام کیا، اگر کوئی چیز بنائی ہے تو اس میں بھی 2 نمبری کی ہے، تجارت کرتے ہیں تو پھر بھی بددیانتی کرتے ہیں۔ میرے بھائی تجارت دنیا میں وہی قومیں دنیا میں کامیاب ہوتی ہیں، انہی کا توتی بولتا ہے، انہی کے پاس دولت ہوتی ہے جو امین اور دیانتدار ہوتی ہیں۔ اور تجارت اور صنعت یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں 2 نمبری انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس میں آپ کو نمبر 1 ہی رہنا پڑے گا۔ امانت، جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں اندازہ لگائیں نا کس قدر وہ اس بات پر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ کسی کسٹمر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی 2 نمبری نہ ہو، کوئی دھوکہ بازی نہ ہو۔ کیا یہ نظام بنا کر اپنے تاجروں کو پابند بنانا یہ مسلمان حکومتوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور آج ہم جس لائن پر لگے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کی، اور یہ نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کے مال پر باس چونکہ مال آ گیا تو میں گھر میں فارغ بیٹھوں گا اور یہی مال کھا کر، نہیں، مرد کو چاہیے پوری قوت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ پیسہ کما کر خود بھی کھائے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائے، اگرچہ بیوی کام کرتی ہو، اگرچہ بیوی دولت مند ہو۔
اس سے بھی بڑی کوئی ضلالت ہے دنیا میں نے سمجھا اس سے بڑی کوئی ضلالت نہیں ہے۔ یہ جو جہیز کا مطالبہ کر کے ہم جاتے ہیں نا، رشتہ تب کریں گے کہ ہمیں کتنا جہیز، یعنی ساری نظر وہ عورت کی دولت پر ہوتی ہے یا اس کے ماں باپ کی دولت پر ہوتی ہے۔ میں سمجھا اس سے زیادہ ذلیل اگر عورت سے آپ جہیز کا مطالبہ کریں گے، اس کے دولت پر نظر رکھیں گے یا اس کے ماں باپ یا اس کے بہن بھائیوں کی دولت پر نظر رکھیں گے، اور وہ عورت دولت لے کر آ جاتی ہے، تو اگر وہ کسی شوہر کو غلامانہ ٹریٹ کرتی ہے تو اس کے ذمہ دار شوہر ہے، عورت نہیں ہے۔ اتنے گر گئے ہو، 4 پیسوں کی خاطر تم نکاح کرتے ہو، ویسے آ جائیں تو اللہ کا شکر پڑھیں، لیکن بھائی کسی کی دولت پر نظر نہ رکھیں۔ اگر چاہتے ہیں نا میری بھی کوئی عزت ہو، میں بھی مرد ہوں، میں نے کئی بار پہلے عرض کیا، ہمارے مردوں نے، چونکہ میں بھی مرد ہوں، مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، پتہ کیا ساری مردانگی ایک بات میں رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بیوی کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ بسنا نہیں چاہتی، اور وہ ایک فائنل فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، بس میں نے طلاق نہیں دینی، بس یہ مردانگی ہے۔ ظالم کے بچے ہیں، بسا تو اس کو سکا نہیں ہے، تیرے گھر یہ رہ نہیں سکے، آپ طلاق نہیں دیتا، بس یہی مردانگی ہے۔ مرد بن کر رہے، اب مرد بن کر رہے نا۔ جب اسلام نے کہا کہ بیوی کا نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے، کما کر دے، اجی یہ بھی کماتی، بھائی وہ کمائے نہ کمائے، تو ذمہ دار ہے اس بات کا، تو نے اس کی دولت پر نظر کیوں رکھی ہے؟ اب ہے یہ باتیں مردوں کی، اب میں عورتوں سے مخاطب ہوں۔ عورتوں کا کام یہ نہیں ہے کہ مرد کے اوپر سردار بن کر بیٹھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دولت تھی، لیکن آپ نے نکاح کے بعد اس دولت میں، اس مال میں اپنا کوئی کردار نہیں رکھا، جو کچھ بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ گھر میں کسی بھی ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، کسی بھی اسکول کے 2 ہیڈ ٹیچر نہیں ہوتے، کسی بھی دفتر کے 2 ایڈمنسٹریٹر نہیں ہوتے، اسی طرح کسی کی گھر میں بھی 2 مساوی نہیں ہو سکتے کہ عورت بھی وہ اپنا حکم چلائے اور مرد بھی چلائے۔ گھر میں امن و سکون کے لیے ضروری ہے کہ جو خدا کا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہ معاملات دیے جائیں مرد کے حوالے، مرد ایڈمنسٹریٹر ہو، وہ منتظم ہو۔ ہاں مردوں کو حکم یہ ہے کہ جب تیرے پاس پیسہ آ جائے نا، عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کو دے دیں اگر کماتی بھی ہوں، پھر بھی دے دیں امن و سکون کے لیے، لیکن وہ مرد سانپ بن کر نہ بیٹھے اس پر، سانپ بن کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اس پیسے کو واپس اس عورت کو دے۔ اور یاد رکھ لیں، جب آپ عورت کے حوالے گھر کے سارے معاملات کر دیں گے نا، بھائی کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا، کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا، یہ تیری گھروں میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے کیس میرے پاس آئے ہیں زندگی میں کہ مرد کما رہا ہے اور عورت کو مجبور کر رہا ہے کہ اچار کے ساتھ روٹی کھاؤ۔ کیوں بھائی، کیوں اچار کے ساتھ وہ بیچارے کھائے؟ اللہ کے بندے جب کماتا ہے تو اس کا کشادہ دلی کے ساتھ خرچ کر اس پر، یہ تیری بیوی ہے، یہ تیرے بچے ہیں، ان کا نان و نفقہ تیری ذمہ داری ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، برکت اس میں ہوتی ہے کہ کمائے مرد اور گھر کا خرچ کرے عورت۔ کمائے مرد، جو بھی کما کر لاؤ وہ دے دو عورت کو، یہ ہے بھائی ہفتے کا خرچہ ہے، اس میں رہ کر تو نے خرچ کرنا، اور بہترین نظام چلتا رہے گا، اور اس سے گھر میں امن سکون رہتا ہے۔ یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دولت تھی، لیکن آپ نے اس دولت پر اپنا کنٹرول برقرار نہیں رکھا، سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔
تو یہ ہے طریقہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے کمانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ نان، نفقہ اور رہائش، یہ جتنے بھی معاملات ہیں، جو بھی ضروریات زندگی ہیں، ان کو پورا کرنے کی، عورت کی ہر ضرورت کو پورا اور اولاد کے ہر ضرورت کو پورا کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ یہ مرد کرے ان کو پورا۔ لیکن اگر عورت بھی کماتی ہے یا عورت کو ماں باپ کی طرف سے کوئی پیسہ مل جاتا ہے تو پھر عورت کو چاہیے مرد کو دے دے، سکون سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے جن گھروں میں پیسہ بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، ایسی دولت کو کیا کرنا ہے جس کے نتیجے میں سکون نہ ملے؟ کیا کرنا ہے ایسی دولت کو؟ بہتر ہے کہ وہ جو تیرے پاس ہے اس کو دے دے، وہ خرچے وہ جانے اور گھر کا خرچ چلے۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو اگر اس کے ہاتھ سے گھر کا خرچ چلا کر تجھے سکون مل جائے تو اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ یہ جو ہمارے الحمدللہ ثم الحمدللہ 99.99 علماء کے گھروں میں الحمدللہ سکون ہی ہوتا ہے۔ آپ بہت کم ایسے علماء دیکھیں گے کہ جن کے گھروں میں، فیملیوں میں کوئی میاں بیوی کی لڑائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ تر علماء نے چونکہ پڑھا ہوتا ہے دین، وہ دین کے مطابق اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں، اس لیے ان کے گھر میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جہالت کی وجہ سے کبھی کبھی مرد وہ سانپ بن جاتے ہیں دولت پر، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھائی دولت کی حیثیت کیا ہے؟ ہاتھ کی میل ہے، آج میرے ہاتھ پر ہے، کل چلی جائے گی۔ اللہ کے بندے، اس کے لیے تو اپنے گھر کا سارا امن و سکون تباہ کر رہا ہے۔ تو میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیزیں کمال کی ہیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ کی دولت پر کوئی اعتماد نہیں کیا، خود کمایا ہے، خود کام کیا ہے، خود تجارت کی ہے، اور اس تجارت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر کا نظام چلاتے تھے۔ کام کرنا کوئی عیب نہیں ہے، بالکل جو بھی جائز ذریعہ معاش ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو اپنے بعد لوگ، اور یہ بھی ہماری سوسائٹی کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، اب تو یہ کم ہو رہی ہے، کام کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا۔ بھائی کوئی کام حقیر نہیں ہوتا، کوئی کام حقیر نہیں ہے، سب کام اچھے ہیں۔ بس آپ بجائے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے یا گھر میں بالکل بیٹھے رہنے سے بہتر نہیں کہ تم کوئی ذریعہ معاش اختیار کر لو۔ ہاں، ان ذرائع میں سے بہترین ذریعہ تجارت ہے، عزت آبرو والا ہے، ملازمت بھی انہی میں سے ایک ہے، ملازمت بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کریں، کوئی اور محنت مشقت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے زیادہ خوشحال زندگی کسی کی بھی نہیں ہوئی، کوئی دنیا میں نہیں۔ لیکن جو مرد اپنی بیوی کی عزت ابرو بھی کرے اور بیوی اپنے مرد کی، تو پھر اس سے وفا پھوٹتی ہے۔ وہی جو سب سے متمول خاتون تھی نا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت بھی آیا جب اہل مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ بائیکاٹ کیا تھا، سوشل معاشرتی قطع تعلق۔ 3 سال تک یہی خاتون ام المومنین اس حال میں، اس حالت کو یہ بھی پہنچے تھے کہ جب زمین کا گھاس کھانے پر مجبور ہوئے، بلکہ گھاس بھی ختم ہو گیا تو گھاس کی جڑیں اکھیڑ کر کھائی گئی۔ اس مشکل وقت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ اگر دولت میں ساتھی ہیں تو مشکل کی بھی ساتھی ہیں، اور سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی آپ ہی ہیں۔ میں کہتا ہوں مغربی ممالک میں آج اسلام اگر زندہ ہے
تو اس میں عورتوں کا بنیادی کردار ہے۔ یقین کریں میرا اپنی زندگی کا یہی تجربہ ہے، جتنے اسلام کے ساتھ وفادار، اسلام کی خدمت، اسلام کے ساتھ محبت کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، مرد اتنے نہیں ہیں۔ میرا زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ عورتوں میں اسلام کی، دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وفاداری، قربانی کا جذبہ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ایک خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے قربانیاں دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ایک خاتون تھی، اور سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک نے کی، مگر آپ کی وفاداری کا کمال ہے، آپ کی وفاداری۔ اور یہی مسلم خواتین کو بھی میرا پیغام ہے، جو اصل انسانیت یہی ہوتا ہے، جب خوشحالی کا جو ساتھی ہو نا، اس کو مشکل وقت کا بھی ساتھی ہونا چاہیے۔ اور کبھی کوئی شکوہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے گھاس اور بال کے گھاس کے جڑیں بھی کھائی ہیں، کبھی شکوہ کیا آپ کے ساتھ شادی کر کے میں یہ کس حال میں، کون سی کہاں تھی، پورے مکہ کے مقابلے میں سب سے امیر ہوں، اور ایک وہ وقت ہے کہ گھاس بھی نہیں ہے بلکہ گھاس کے جڑیں کھا رہی ہیں۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کی وجہ سے میری یہ حالت ہوگی؟ نہیں بھائی، وفاداری یہی چیز ہوتی ہے، وفاداری یہی ہے۔ اگر کسی کو عورتیں، خواتین، جو مرد ان کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرتا ہے، تو پھر عورتیں بھی اس مرد کے لیے اپنی زندگی بھی قربان کرتی ہیں۔ وفاداری ہے۔ آپ نے وفا کی وہ مسالیں قائم کی ہیں کہ یقین کریں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم پڑھتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، قربانی، اثار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تربیت، پرورش کمال ہے۔ اور اسی لیے یہ رول ماڈل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رول ماڈل ہیں، اور حضرت خدیجہ پوری کائنات کی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ، ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا راستہ چھوڑ کر جو بھی راستہ اپنائیں گے وہ ناکامی کی طرف جائے گا۔ کامیابی کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ انہی کے راستے پر چلا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔